اس ویڈیو میں ہم سورۃ الانبیاء کی ایکسرسائز کو سولو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے 2 چیپٹر کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو یہ 2 سورۃ مریم اور سورۃ طٰہٰ کی ایکسرسائز چاہیے تو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز کو ہم سولو کریں گے۔ اس سے پہلے آپ نے اس چیپٹر کو پورا ریڈ کر لینا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا کیا بتایا ہوا ہے، اس صورت میں کیا کیا کس چیز کے بارے میں بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں اس کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے اس کا، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا MCQ سورۃ الانبیاء کو قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے اگر چیپٹر ریڈ کیا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کہا گیا ہے قیمتی اثاثہ۔ الف از دا رائٹ آنسر۔ سیکنڈ، حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت ہیں، اس کا ذکر ہے کس میں؟ تو بے از دا کریکٹ آنسر، سورۃ الانبیاء میں ہے۔ تیسرا MCQ سورۃ الانبیاء کے مطابق جو بات معلوم نہ ہو وہ پوچھ لینی چاہیے۔ تھرڈ MCQ کا رائٹ آنسر ہے اہل علم سے، ٹھیک ہے؟ اہل علم سے یہ رائٹ آنسر ہے۔ چوتھا MCQ ہے ہر شخص اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ تو ہر شخص اپنے اعمال کا جواب کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، جی اس کا صحیح جواب ہے۔ پانچواں MCQ ہے ہمیں مشکلات میں پکارنا چاہیے، تو اس کا جواب ہے بے، اللہ تعالیٰ کو۔ تو ہمیں اپنی مشکلات میں کسی بھی طرح کی مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے۔ سیکنڈ کوسٹن ہے مختصر جواب دیجیے۔ پہلا شارٹ کوسٹن، سورۃ الانبیاء کو یہ نام کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے پیج نمبر، سٹارٹ میں آ جائیں گے اس کے ترجمے کی طرف۔ تعارف میں دیکھیں یہاں پہ ہے، یہاں سورۃ الانبیاء میں پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت کا حوالہ دے کر حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی نبوت کو ثابت فرمایا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ تو اس کا جواب یہاں سے یہاں تک ہے، فرسٹ 2 لائنز، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں سورۃ مکی سورت ہے اور اس میں 112 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، سورۃ الانبیاء کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ تو اس فضیلت کے بارے میں پوچھا ہوا تو آپ نے ہیڈنگ بنا کے لازمی لکھا کریں۔ پورا سوال اگر نہیں لکھنا تو نہ لکھیں، لیکن آپ نے ہیڈنگ بنا کے لکھنی ہے۔ جسٹ کوسٹن نمبر دیا کریں اور اس کی ہیڈنگ دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کی ہیڈنگ لکھیں گے کہ فضیلت، تو اس کی فضیلت میں یہاں سے آئے گا کوسٹن نمبر 2 کا آنسر، یہاں سے یہاں تک کہ سورۃ الانبیاء ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہو گئی نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سیکنڈ کوسٹن کا آنسر یہاں سے یہاں تک ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سورۃ الانبیاء کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس سے پہلے آپ نے خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے بعد پھر آپ لکھیں گے یہ لاسٹ لائن ہے، فرسٹ ہیڈنگ کی لاسٹ لائن ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح سورۃ کا الانبیاء خلاصہ بھی توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ آپ نے خلاصے کی ہیڈنگ دیں گے اور یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 4 ہے سورۃ الانبیاء کہ علمی و عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ آپ نے کبھی بھی 2 صرف یاد نہیں کرنے، آپ نے 3 سے 4 یا 5 یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ علمی و عملی نکات کے ہیڈنگ دیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے اس میں سے کوئی سے بھی جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یہ پہلا ہے قیامت کا وقت قریب سے قریب تر ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ یہ کر لیں کہ قیامت کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہے، تو اس سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنی چاہیے۔ ایک یہ پوائنٹ لکھ لیں۔ دوسرا یہ پوائنٹ لکھ سکتے ہیں جو بات ہم نہیں جانتے وہ ہمیں علم رکھنے والوں سے پوچھ لینی چاہیے۔ تو یہ اگر آپ کو کچھ نہیں معلوم تو آپ علم رکھنے والوں سے پوچھ لیں وہ بات، ٹھیک ہے؟ دوسرا آپ یہ کر لیں۔ باقی اگر ان میں سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اگر اچھے لگتے ہیں، صحیح سے یاد رہتے تو یہ بھی کر لیں۔ اور ہر شخص اپنے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا ہم کس کو جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ کر لیں۔ اور دوسرا یہ کر لیں
اس کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. تو اگر ایک سے زیادہ اگر خدا ہوتے تو زمین اور آسمان میں کیا ہو جاتا؟ فساد برپا ہو جاتا. تو ایک پوائنٹ یہ کر لیں. ٹھیک ہے، کوئی سے 3 سے 4 پوائنٹ آپ نے کرنے ہیں تاکہ اگر آپ کو ایک بھول بھی جائے تو آپ کو یہی یاد رہے. ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے کہ آپ کو یہ سارے لقب پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو کون سا لقب دیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو کس کا لقب دیا گیا؟ ابو البشر کا لقب دیا گیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ. ٹھیک ہے، یہ MCQs میں پوچھ لیتے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ کا لقب کلیم اللہ. تو حضرت موسیٰ کا لقب کیا تھا؟ کلیم اللہ. حضرت عیسیٰ کا لقب کیا تھا؟ روح اللہ. ٹھیک ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. ٹھیک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوگی کہ آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں کہ حضرت آدم کو کون سا لقب دیا گیا، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کو. ٹھیک ہے، ان کے آپ نے لقب یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے، سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں. ٹھیک ہے، آپ کو دیے جاتے انتمیدہ. انتمیدہ کا معنی ہے کہ وہ ہلنے نہ لگے. ٹھیک ہے، دوسرا ہے ناسکوہو. ناسکوہو جس پر وہ چلنے والے ہیں. یہ والا ہو گیا ایک، یہ والا انتمیدہ کہ وہ ہلنے نہ لگے. ناسکوہو جس پر وہ چلنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یسبحون. یسبحون کا معنی ہے تیر رہے ہیں. یسبحون تیر رہے ہیں. رتقن. رتقن کا معنی ہے ملے ہوئے. رتقن ملے ہوئے. ایک یہ ہو گیا. ویسے تو آپ نے یہ سارے یاد کرنے ہیں. معرضون. معرضون کا معنی ہے منہ موڑے ہوئے. ٹھیک ہے، ایک یہ ہو گیا منہ موڑے ہوئے. رواسیہ. رواسیہ کا معنی ہے، رواسیہ پہاڑ کو کہتے ہیں. سقفن. سقفن کا معنی ہے چھت. سقفن چھت کو کہتے ہیں. یہ آپ نے ذخیرہ الفاظ یہ سارے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی سے بھی آ سکتے ہیں. آپ سے کوئی بھی MCQs میں پوچھ سکتے ہیں اور شارٹ کوسچن میں کوئی سے 2 یا 3 بھی پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے یہ سارے یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دعائیں بھی آپ کو آنی چاہیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی نقصان کاروں میں سے ہوں. دوسرا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے. تو یہ سارے آپ نے دعائیں بھی یہ یاد کر لینی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے کون کون سے آیات کا ترجمہ با ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے، کیونکہ یہ پیپر میں آ سکتا ہے. سورۃ نبا کی آیت 30 سے 35 کے با محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا. 30 سے 35. ٹھیک ہے، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. دی کی آیات کا با محاورہ ترجمہ لکھیں. آپ نے صرف یہی یاد نہیں کرنی، آپ نے 30 سے 35 پوری یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. ٹھیک ہے، یہ کون سی آیت ہوگی؟ 31 ہے. تو آپ نے اس کے اوپر چلے جانا ہے سورت کی طرف. 31 آپ دیکھیں گے کہاں پہ ہے. یہاں پہ دیکھیں 31 وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ. یہاں سے تو پہلا آیت کا ترجمہ یہاں سے یہاں تک ہے. اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں لے کر ہلنے نہ لگے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راستہ پائیں. ٹھیک ہے، اس کا یہاں سے یہاں تک آ جائے گا، یہاں سے یہاں تک. سیکنڈ آیت ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ کریں گے. یہ کون سی صورت ہے؟ 32 آیت اس کی آیت نمبر ہے. تو اس سے آگے ہی ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ. تو یہ آپ نے کرنا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا اور وہ اس آسمان کی نشانیوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں. تو اس کا یہاں سے یہاں تک ہے معرضون. ٹھیک ہے، سیکنڈ کا یہاں سے یہاں تک آ گیا. یہ بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. تھرڈ آیت ہے
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ 33 اس سے آگے ہی ہے، وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ یسبحون، یہاں تک آپ نے 3rd آیت کا ترجمہ کر لینا، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹارٹ سے 30 سے آگے آنورڈ آ رہا ہے۔ چوتھا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اس سے آگے ہی ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ابدی زندگی نہیں دی، اور اگر آپ انتقال فرما جائے تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے خالدون، یہاں سے لے کر یہاں تک 4th کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ کے ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں، اور 35 یہاں تک آپ کا پورا سلیبس میں ہے انکلوڈ، تو آپ نے یہ والی بھی یاد کرنی ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کا فائنل اس صورت میں آیات ہے، یہ والی آپ نے لازمی یاد کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے لاسٹ کوسٹن، تفصیلی جواب دیجیے، سورۃ الانبیاء۔ مفصل مضمون تحریر کریں۔ تو آپ نے صرف مضمون ہی نہیں لکھنا، آپ نے اس کا تعارف بھی دینا، آپ نے بتانا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، آپ نے ہیڈنگ بنا کے لکھنا ہے، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، مکی صورت کی ہیڈنگ دینی ہے، مکی صورت کی ہیڈنگ دینے کی یہ کیا ہے، پھر آپ لکھیں گے سورۃ الانبیاء مکی صورت ہے، پھر آپ نے آیات کی ہیڈنگ دیں گے، اس میں 112 آیات ہے، یہ لکھ دیں گے، پھر آپ نے تعارف کی ہیڈنگ دینی ہے، جو آپ نے شارٹ کوسچن میں یاد کیا نا، وہ لکھیں گے کہ اس کو یہ نام کیوں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی ہیڈنگ دے کے وہ آپ یہاں سے یہاں تک لکھ لیں۔ یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فضیلت، جیسے کہ آپ نے شارٹ کوسچن میں یاد کیا، فضیلت کی ہیڈنگ دے کے یہ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے خلاصے کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر وہ یہاں سے لے کے یہاں تک لکھنا ہے، پھر آپ نے مضامین کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی ہیڈنگ دے دیں گے آخرت پر ایمان، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہیڈنگ دے سکتے ہیں توحید باری تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور مشرکین مکہ، اس کی ہیڈنگ دے کے آپ یہاں تک لکھ لیں، پھر توحید باری تعالیٰ یہ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ درمیانی حصہ میں کیا بتایا ہوا ہے وہ بتا دیں کہ صورت درمیانی حصہ میں انبیاء اور حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور آخر میں کیا بتایا ہوا ہے، آخر میں آخرت پر ایمان لانے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آپ نے یہاں سے لے کر یہاں تک لکھ لینا، اور اینڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے، علمی و عملی نکات جو آپ نے شارٹ کوسچن میں یاد کیے ہوئے وہ آپ نے 3 سے 4 اینڈ میں لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کا یہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا لانگ کوسچن ہے، ویسے تو یہاں تک ہے لیکن آپ نے تعارف بھی دینا ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ مکی صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ بھی بتانا جو آپ کے نے شارٹ کوسچن میں یاد کیا ہوگا، تو اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ نے آپ کے پاس کوئی کیوری ہو، کوئی سوال ہو، تو وہ آپ میں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔